لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ باب وقتی ظہری باب ہے ظہر کی نماز کے وقت کے متعلق عند زوالی کہ وہ زوال سے شروع ہو جاتا ہے یا زوال کے بعد نزدیک زوال کے پتہ نہیں کیا صورت ہے دیکھ لو کر کے نہ بتاتی ہے کچھ ہاں دیکھ لو باب وقتی ظہری باب ہے ظہر کی نماز کے متعلق عند زوالی زوال کے نزدیک قال جابر کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے بالحاجرہ بالحاجرہ یعنی ظہر کی دوپہر کی گرمی میں حاجرہ کہتے ہیں سخت گرمی کو کیونکہ ویسے بے شک ہم نے بابوں کے اندر پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی اتنے زیادہ سائے بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہر جگہ کوئی ان کا سائے کا بندوبست ہے. راستے میں نمازیں ہو جایا کرتی تھیں تو سائے کا مطلب یہ کہ دیوار کے ساتھ اتنا سایہ ہو جائے کہ انسان اس پہ کھڑا ہو کے نماز سائے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے. تو آپ نصف دوپہر کو ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. زوال کے ڈھلنے کے بعد ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جیسے کہ ہم نے اس باب کے شروع کے اندر پڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نماز باجماعت پڑھائی. جو پہلے دن کی نماز اول ٹائم پر پڑھنے والی تھی وہ پرچھاواں تھوڑا سا سمجھو کہ 2-3 انچ پرچھاواں ڈھل جاتا اور زوال کا ٹائم ختم ہو جاتا تو اس وقت آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. اور زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے نا صرف 7-8 منٹ ہی ہوتا ہے. یہ تو ہم احتیاط سے کہتے بھی 11:30 تک آپ ضحیٰ کے نفل پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ اگر کہیں ایسا چانس ہو نا کہ وضو کے نفل پڑھنے کی ہماری عادت ہے, الحمدللہ اللہ کرے ہو, تو ہم 11:45 بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل 11:45 زوال کا ٹائم نہیں ہوتا بلکہ 3-4 منٹ کم 12 بجنے میں اور 3-4 منٹ اوپر اتنا ہی زوال کا ٹائم ہوتا ہے. زوال کا مطلب یہ تھا کہ سورج سر پہ ہو. اب سورج تو چل رہا, اس سے کوئی گھنٹہ تھوڑی سر پہ رہنا ہے, بس 5-7 منٹ. لیکن احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ 12:15 تو اذانیں ہو جاتی ہیں بعض مسجدوں میں نا, تو 11:45 تک آپ پڑھ لیں 2 نفل پڑھنے جو. لیکن یہ جہاں ایمرجنسی کو ایسا موقع ہو ہمیں احتیاط کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے, کیونکہ بیٹا اگر ہم 11:15 نماز پڑھیں گی نفل پڑھیں گی تو کوئی 12 بجے پڑھنے لگ جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے ٹائم سے متعلق طور پہ منع کر دیا کہ تم نے کوئی فرضی نماز, کوئی قضا نماز, کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی, کیونکہ اس وقت سورج کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں, تو اس وقت میں پھر شیطان بھی سامنے آ جاتا ہے اور وہ بھی سجدہ کروا لیتا ہے. ہاں کچن میں کلاس لگا لیں. یہ صحیح ہے کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان جو ہے ہاں 2 سینگوں کے درمیان صحیح حدیث آتی ہے نا. آپ جانتے ہیں جنوں کے سینگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن جیسی مرضی شکل بنا لو. سینگوں والا جن جو ہوتا ہے نا ہیکل جن, یہ ذرا ڈراؤنے ہوتے ہیں, تو جن جیسی مرضی شکل بنا لے. لیکن حدیث آتی بالکل صحیح کہ جب سورج سر پہ ہوتا ہے زوال کے ٹائم پہ, یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے نا, تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگ سورج کو سجدہ کرنے والے جب سورج کو سجدہ کرتے ہیں نا, شیطان سورج کے سامنے, دیکھو ادھر سورج ہے, شیطان سامنے کھڑا ہو گیا, تو اس کے اگر ماتھے پہ 2 سینگ ہیں تو اس کو سجدہ ہو گیا ظاہر ہے. تو شیطان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ نا اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اس طرح یہ جو ہے مشرک یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں, تو مجھے بھی ساتھ ہو جائے تاکہ یہ ڈبل ٹرپل مشرک بن جائے. تو تینوں ٹائموں پہ نماز پڑھنے سے آپ نے ہمیں منع کر دیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا بس ٹائم انسان احتیاط کر لے, اس میں آدھا گھنٹہ بس ٹھیک ہے, 11:45 سے 12:15 نہیں. لیکن 11:15 صرف میں نے کہا ہے, جیسے میں ہوں مجھے پتا ہے, جیسے آپ ہیں میں نے بتایا آپ کو. لیکن جو عام ہماری جنرل سمجھو کہ لوگ ہیں نا, ان کو نا 11:15 تک کہا جائے, کرتے کرتے 12 بجے تک پڑھنے لگ جائیں گے. ہمارا احتیاط ایسا ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان وقتوں میں نماز پڑھ بیٹھے جن وقتوں میں آپ نے ہمیں منع کیا ہے. تو زوال کا ٹائم میں نے اس کی بات بتائی کہ بس چند منٹ ہوتا, سمجھو کہ 10 منٹ, 5 منٹ کم لگا لو, 5 منٹ اوپر لگا لو, لیکن ہمیں احتیاطاً 11:30 تک ہی اپنی نفلی نماز کو مکمل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم 11:15 پڑھیں کو 12 بجے پڑھنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے جو حساب و کتاب ہے نا ہم اس میں سستی کر لیتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا نصف دوپہر کو یعنی شدت کی گرمی کے وقت ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عصر کی نماز تک لے جائیں. اس کا مطلب یہ کہ بس 15-20 منٹ لیٹ کیا جائے. سمجھو کہ اگر 12:30 نماز ہوتی 12:45 پڑھ لی جائے, اتنے ٹائم پہ آخر 12 بجے کا سورج ڈھلنا شروع ہوا, تو اتنا پرچھاواں ڈال جائے گا کہ ہم اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں گے.
کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے بالحاجرہ ظہر کی دوپہر کی گرمی میں. حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب عن زہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا نکلے یعنی نکلے اپنے حجرہ مبارک سے حین زاغت الشمس جس وقت ڈل گیا سورج یعنی سورج کے ڈلنے کے ساتھ ہی آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے. فصلی الظہر پس نماز پڑھائی آپ نے ظہر کی وقام علی المنبر بس کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر. تو سورج ڈالتے ہی آپ نے نماز پڑھائی ہے. تو اس سے امام صاحب نے دلیل لی کہ عین دوپہر کے وقت ہم نماز پڑھ سکتی ہیں, سورج ڈالتے ہی پڑھ سکتی ہیں, زوال کا ختم ہوتے ہی پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی پرچھاواں نہیں ہے, کوئی مشکل ہے, تو پھر انسان تھوڑا سا ٹھنڈا کر لے اس کو. لیکن ٹھنڈا کرنے والوں کو میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز تک ظہر کی نماز کو لے جاتے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ڈل گیا سورج فصلی الظہر پس نماز پڑھائی آپ نے ظہر کی فقامہ پس کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ممبر پر. فذکر الساعۃ پس آپ نے ذکر فرمایا قیامت کا. وذکر ان فیہ امورا اور ذکر کیا بے شک اس میں بہت عظاماً بڑے بڑے معاملے ہوں گے. یعنی قیامت کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا اس میں بڑے بڑے معاملے ہوں گے. ان فیہ امورا عظاماً بے شک قیامت میں بہت بڑے بڑے معاملات ہوں گے. ثم قال پھر آپ نے فرمایا من احبا جس شخص کو یہ بات پسند ہے این یسأل عن شیء یہ کہ سوال کرے مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق فلیسأل بس چاہیے کہ سوال کر لے وہ مجھ سے. فلا تسألونی عن شیء پس نہیں سوال کیا نہ سوال کرنا مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق الا اخبرتکم مگر میں تمہیں یا نہیں سوال کرو گے تم مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق مگر میں خبر دے دوں گا تم کو ما دمت فی مقامی ھذا جب تک میں اس جگہ پہ ہوں. فاکثر الناس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایسی ایسی بڑی بڑی ہولناکیاں بیان کی. جب آپ نے کہا کہ جب تک میں ممبر پہ ہوں تو مجھ سے پوچھنا چاہتے جو کچھ پوچھنا چاہتے پوچھو بتا دوں گا. تو صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا کہ اس قدر حالات آپ نے قیامت کے ہولناک بتائے. صحابہ کرام رو پڑے لیکن سوال کرتے گئے یہاں تک کہ آپ نے کہا تھا تو عبداللہ بن حذافہ کو لوگ نہ الزام لگایا کرتے تھے کہ اس کا باپ نہیں ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے, تو آپ نے اس کا باپ بتا دیے کیونکہ وہ لوگوں کا الزام غلط تھا, جھوٹا تھا. تو بڑا روئے لوگ اس بات پر تھے کہ قیامت کی تمام ہولناکیاں بیان کیے جا رہے, پتہ نہیں کیا کیا بات آپ بتا دیں گے کہ ہمیں بھی اپنے متعلق فکر پڑ جائے گی کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور صحابی تو ہوتے ہی جنتی ہیں. بس سوال یا نہیں سوال کرو گے تو مجھ سے کسی بھی چیز کے متعلق مگر میں تمہیں خبر دے دوں گا معدوم تو فی مقامی ھذا جب تک میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں. فاکثر الناس فی البکاء پس لوگوں نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا. واکثر یقولا اور زیادہ یہ کہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلونی سوال کرو مجھ سے. جب لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لو میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا. اس میں یہ نہیں مطلب کہ آپ نے بالکل ایزی سی ہو کے کہا تھا سوال کرو, لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا میرا باپ کہاں, فرمایا جہنم میں. فرمایا اب ٹھیک ہو گیا نا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ مجھ سے اس وقت زیادہ سوال نہ کرو جس وقت میرے اوپر قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے, اور تمہیں بتا دیا جائے گا پھر تمہیں برا لگے گا. دیکھو نا جس کو بتایا کہ تیرا باپ جہنم میں اس کو اچھا لگا, وہ تو صحابی تھا, اس کا باپ جہنم میں, کتنا پریشان ہوا ہوگا. تو یہ آپ نے الفاظ غصے سے کہے تھے جب انہوں نے زیادہ سوال کرنے شروع کر دیے. اور میں تم پوچھ ہی جاؤ میں بتاؤ جاؤں گا پھر تمہیں ہی برا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا پھر اس کے بعد, کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا غصہ پہچان لیا. انہوں نے پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, تو پھر آپ کے چہرے سے غصہ ختم ہوا. اور زیادہ یہ کہ آپ فرماتے تھے سلونی مجھ سے سوال کرو. پس کھڑے ہو گئے عبداللہ بن حذافہ السہمی سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال پس کا من ابی میرا باپ کون ہے. قال فرمایا ابو کا حذافہ, تو تیرا باپ حذافہ ہے. لیکن لوگوں کا الزام غلط تھا. ثم اکثر یقولا پھر زیادہ یہ آپ فرماتے تھے سلونی مجھ سے سوال کرو. فبارکا عمر پس ادب سے دو زانوں بیٹھ گئے یا ادب سے بیٹھ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رکبتیہ اپنے دو زانوں. جیسے کہ ایک طالب علم استاد کی عزت کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے, اس طرح عمر فاروق دو زانوں بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالا تو عمر فاروق نے فرمایا رضینا باللہ ہم راضی ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربن جو رب ہے, وبالاسلام دینا اور اسلام کے ساتھ جو دین ہے, وبمحمدن نبیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ہمارے. فسکتا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم قال پھر آپ نے فرمایا عرضت علی الجنۃ والنار پیش کی گئی مجھ پر جنت بھی اور جہنم بھی آنفاً ابھی ابھی. فی عرضہ فی الحائط
اس دیوار کے درمیان، یعنی جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں دیوار کے درمیان یہ مجھے نقشہ دکھا دیا، جیسے ہم LCD لگا کے بڑی بڑی دور کے معاملات دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے، کیونکہ آج کل جو چیز ہمارے پاس ایجاد ہے میں تو اس سے سمجھ سکتی ہوں کہ LCD لگائی جاتی ہے تو ہم سب چیزیں اس سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا LCD لگا دی قبلہ کی جانب کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ کہا پیش کی مجھ پر جنت اور جہنم ابھی ابھی پیش کیے جانا، حاضل حائطی اس دیوار پر، فلم ارا کل خیری و شرری، بس نہیں دیکھا میں نے جنت سے بہتر کوئی منظر، و شرری اور جہنم سے برا کوئی منظر۔ حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبۃ عن ابی من حال عن ابی برزہ قال کہا کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے صبح کی، وحدنا اور ہم میں سے کوئی ایک یعرف جلیسہ ہو، وہ پہچان لیتا اپنے ساتھ بیٹھنے والے اپنے ساتھی کو، یعنی اتنے اندھیرے میں آپ نماز پڑھتے وہ یقرأ، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد اتنی ہلکی ہلکی روشنی تھی تو جس میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کی پہچان ہو جاتی، وہ یقرأ فیہا ما بین الستین الی المئۃ، اور پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے 2 فرضوں میں 60 آیتوں سے لے کے 100 آیتوں تک، اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تو 100 پڑھ لیتے، اگر لمبی لمبی آیتیں ہوتی تو 60 پڑھ لیتے، اور یصلی ظہر اور نماز پڑھتے، دیکھو نا کتنا یہ اس وقت کا اندازہ ہے جب ہلکی ہلکی روشنی، جس وقت ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں نا کہ بچوں کے نماز کے اپنا بچوں کے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تقریباً اس سے 5-10 منٹ پہلے ہی لگا لو کہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے، سنتے پڑھی ہیں فرض پڑھے ہیں، اور اتنی آہستہ آہستہ آپ قرات کیا کرتے تھے، ہمیں آپ فرماتے کہ آہستہ آہستہ پڑھو تو آپ کی قرات کتنی آہستہ ہوگی، اور 100 آیتوں والی آپ آیتیں پڑھ جاتے ہیں 60 آیتوں والی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ نے جب بتایا تو پھر لوگوں نے کہا پھر تو تم صبح کی نماز بڑی جلدی شروع کر دیتے ہو، کہا ہاں اس طرح ہی ہے، یعنی اذان کے بعد صرف سنتے ہی پڑھی جاتی تھیں اور ساتھ ہی فرض شروع ہو جاتے تھے۔ ویصلی ظہرا، اور نماز پڑھتے ظہر کی اذا زالت الشمس، جب سورج ڈل جاتا، یعنی سورج کے ڈلتے ہی نماز شروع کر دیتے تھے آپ، والعصر، اور عصر کی نماز، وحدنا کوئی ایک ہم میں سے یذهب جاتا الی اقصی المدینہ، مدینہ کے ایک کنارے، رجا والشمس رجا والشمس حیۃ، تو یعنی مسجد سے لوٹ کر، راجا یعنی نماز پڑھ کے نا مسجد سے لوٹ کر اپنے گھر میں، یہ اکثر مدینہ تھے، اوالی ان کا ذکر آتا ہے کہ مدینہ کے کنارے پہ یہ ان کے گھر تھے، ان کے سمجھو کہ ڈیرے تھے، راجا تو مسجد سے نماز پڑھ کے جب واپس لوٹتے نا تو وہ شمس حیۃ، سورج ابھی بھی زندہ ہوتا، زندہ کا مطلب کہ بالکل عین آب و تاب میں ہوتا، روشن ہوتا، کیونکہ جب یہ ٹائم لیٹ ہو رہا ہوتا تو سورج میں پلہٹ آ جاتی، دھوپ میں کمزوری آ جاتی، سورج میں کمزوری آ جاتی ہے، نہیں بلکہ سورج آب و تاب سے زندہ کا مطلب کہ بالکل آب و تاب سے چمک رہا ہوتا، ہم اس کی دھوپ کی طرف دیکھ نہ سکتے، یہ تقریباً 4 میل 6 میل تک اوالی ان کی آبادیاں تھیں، اکثر مدینہ تھی، مدینہ کے کنارے آبادیاں تھیں نا، 4 یا 6 میل تک پیدل چل کے یہ لوگ آنے والے تھے، تو اتنے یعنی سمجھو کہ نہیں، ویسے اگر حساب لگایا جائے نا تو دن کا چوتھا حصہ باقی رہ جائے نا، عصر کی نماز کا اول ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی بڑا سادہ سا حساب ہے، اور جس طرح ہر چیز کا سایہ برابر آ جائے، یہ اس سے بھی زیادہ پیارا حساب ہے، ہر چیز کا سایہ برابر آ جائے گا تو ظہر کی نماز کا آخری ٹائم ہوگا اور عصر کی نماز کا اول ٹائم ہوگا، اور اس وقت آپ نے دیکھنا ہے، اور جو ضحیٰ کی نماز ہے اس کے متعلق آتا کہ دن کا چوتھا حصہ گزر جائے تو ضحیٰ کی نماز کا اول ٹائم ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں یہ جو سادہ سا حساب ہے کیونکہ اس وقت کوئی گھڑیاں نہیں تھیں، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں تھے ٹائم دیکھنے کے، بس صحابہ کرام نے اسی چیز سے اندازہ لگا کے بتایا، اور عصر کی نماز کے کوئی ایک ہم میں سے جاتا الاقصی المدینہ تھی، مدینہ کے کنارے کی طرف، رجا نماز پڑھ کے واپس اپنے گھروں میں لوٹتا، والشمس حیۃ، اور سورج ابھی بھی زندہ ہوتا یعنی آب و تاب کے ساتھ ہوتا، ونسیت، اور میں بھول گیا ما قالا کیا فرمایا تھا آپ نے فی المغربی، مغرب کے بارے میں، مغرب کے بارے میں جو مغرب کی جانب سرخی ہوتی جب تک وہ قائم رہے تو ہماری مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جب سرخی غائب ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب تک مغرب کی نماز اتنا لیٹ کر کے نہ پڑے گی کہ آسمان پہ ستارے نمودار ہو جائیں، تو بس یہ اندازے ہمارے پاس ہے، ولا غبالی، اور آقا علیہ السلام نہیں پرواہ کیا کرتے تھے بتاخیر العشاء، عشاء کی نماز اتنی مرضی دیر سے پڑھ لیتے، یا عشاء کی نماز کو دیر کرنے سے الی ثلث اللیل، 1/3 حصہ رات تک، یعنی 1/3 حصہ سے لے کے شطر اللیل،
آدھی رات تک نماز کو لیٹ کرتے، آپ کو پرواہ نہ کرتے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز کو اس ٹائم پڑھنے کا کہتا۔ لیکن اب دیکھو ہمارے ہاں جو گھروں کا معمول بن چکا ہے، ہمارے کاروبار نے ہماری روٹین ساری ستیہ ناش کر دی۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ پلازوں سے، کاروباروں سے لوگ تقریباً بہت لیٹ آتے ہیں، 10-11 بجے آتے ہیں۔ کئی تو وہ لوگ ہو چکے جاہل، میں نے جاہل کہنا ان کو، کہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ جب ان کے مرد اپنے کاروبار سے واپس آتے ہیں 11 کے ٹائم پر، 11 بجے، اس وقت وہ خود بھی کھانا کھاتی ہیں، ان کو بھی کھلاتی ہیں اور ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو یہ تو بات غلط ہے، کیونکہ ان کی روٹین بن چکی ہے۔ اگر کسی کو کسی مجبوری کی وجہ سے مغرب کی نماز کے بعد لیٹنا پڑا، نیند آ گئی، اس کو یقین ہے کہ میری عشاء کی نماز نہیں ضائع ہوگی، میں پڑھ لوں گی اٹھ کے عشاء کی نماز کے ٹائم پر، تو اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ ماشاء اللہ مستقل نہیں۔ ابھی ہمیں جو ہماری نماز کا ٹائم ہے اسی کے مطابق پڑھنی چاہیے نا عشاء۔ ہاں جی، لیکن دیکھو نا، اگر ہمیں صبح کی نماز کا فکر ہے تو پھر ہم عشاء کی نماز ٹائم پہ پڑھ کے سو جائیں گے۔ لیکن جن گھروں میں یہ معمول ہے پھر وہ ایسے کر سکتے ہیں، دیکھو ان کے پلازوں سے ان کے مردوں نے آنا ہی رات کو 11 بجے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے۔ جب ان کے مرد آئیں، ان کو کھانا شانا عورتوں نے دینا ہوتا ہے تو ان کو دے دیں، لیکن عشاء کی نماز کا ستیہ ناش تو نہ کریں نا۔ عشاء کی نماز جو آپ نے فرمایا کہ پڑھنے سے پہلے سونا اور پڑھ کے دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ جب ان کے مرد آئیں گے تو دنیا کی باتیں ہوں گی، کون سا کوئی دین کی باتیں ہوں گی؟ لیکن سارا سسٹم بھی الٹ ہو چکا ہے ہمارا نا، جہلیت کے وقت میں کیا کیا جائے، ملکی حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں۔ کوئی یہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا نہیں جائز ہے دین کے نا؟ متعلق اگر ہم کوئی مشورہ وغیرہ کرتے ہیں، کوئی سمجھو کہ تبادلہ خیال کرتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل کرتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیاوی باتیں بہت ساری کرنا یہ منع ہے۔ یہ سوال میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، میں بھول گئی تھی۔ میاں بیوی کے معاملات تو رات کا ٹائم زیادہ تر ہوتا ہے نا، تو پھر ہم تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی لیٹتے ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس معاملے میں اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا۔ لیکن اصل میں منع ان باتوں سے کیا گیا جس طرح ہمارے جو جاہل دین ہوتے بیٹھ ہیں، کے تو دیہاتوں باتیں میں کرتے لوگ ہوتے ہیں، جنوں بھوتوں کی کہانیاں سناتے ہیں اپنے بچوں کو، اصل میں تو اس طرف ہی اشارہ ہے۔ لیکن پھر بھی بیٹا آپس میں جو میاں بیوی گفتگو ہے، اچھی گفتگو ہے، میاں بیوی اگر آپس میں روٹھ کے بیٹھے رہیں گے تو ان کا نظام بگڑ جائے گا، ان کو نہیں منع کیا گیا۔ لیکن جنوں بھوتوں کی جھوٹی قصے کہانیاں پڑھنے سے، بتانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن دین دیکھو نا، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تب بھی عورت جو خوف خدا والی ہے یا مرد پڑھا لکھا ہے تو اس میں بھی تو اللہ کا ذکر کرے گا، ملاقات کے وقت بھی دعا پڑھے گا، چارپائی پہ آئے گا تو دعا پڑھے گا، رات کے اذکار کرے گا۔ تو اگر وہ اپنے ان کا کوئی مخصوص پروگرام ہے تو اس میں گناہ کوئی نہیں، وہ تو ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک سمجھو کہ درجہ اور ثواب ہے کہ مرد اپنی بیوی کو جہنم سے بچا رہا ہے، بیوی اپنے مرد کو جہنم سے بچا رہی ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو عشاء کی نماز سمجھو کہ جو میں نے پہلے روٹین بتائی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے، جب ان کے مردوں نے 11-12 بجے آنا تب انہوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی، کھانا بھی کھانا، یہ بات غلط ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ملتی، بے شک ہم بے شک بنا لیں اپنی مرضی، وہ ہماری مرضی ہے۔ شریعت میں یہی کہ ایسے گارجن کا معاملہ یہ ہے، مغرب کی نماز نہیں بلکہ مغرب کی پڑھ کے عشاء کی پڑھ کے سو جائیں، 2-3 گھنٹے سونے کے بعد ان کے آئے مرد تو ان کو کھانا دے دیں اور خود بھی کھا لیں۔ لیکن ایسے وقت میں کھانا کھانے والا بندہ جو ہے بتائیں ذرا اس کا جسم کتنا وزنی ہو جائے گا، کتنا ہیلتھی بن جائے گا، یہ ٹائم کھانا کھانے کا نہیں ہے۔ لیکن بعض گھروں میں بڑا اچھا نظام ہے کہ مرد صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے 10 بجے 11 بجے جانا، جب انہوں نے رات کو 11-12 بجے آنا ہے تو اس کے بعد اثر ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں، اور سوتے وقت جب آتے ہیں کوئی پھل کھا لیا، کوئی فروٹ کھا لیا، کوئی دودھ شودھ پی لیا تو سو گئے، یہ بہت اچھا نظام ہے۔ تو بھائی عشاء کی نماز کا ستیہ ناش نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے آئے گا اس باب میں کہ جب مسجد میں زیادہ لوگ جمع ہوتے تو آپ عشاء کی نماز ٹائم پر پڑھا دیتے، اور جب کچھ لوگ کم ہوتے تو آپ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھاتے۔ اور صحابہ کرام تو صفوں کے اندر بیٹھ کے اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے بعض دفعہ ان کو اونگ بھی آ جاتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ہم نے حدیث پڑھی ہے تو فرمایا اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہو، تو آپ نے بعض ارشاد فرمایا کہ تم بیٹھے بیٹھے جو انتظار کر رہے تمہیں اللہ تعالیٰ اس وقت سے نماز میں لکھتا ہے، اور جو پڑھ کے سو گئے وہ ان کا سونا لکھا گیا۔ تو بہرحال اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے، سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی مرضی کو آگے نہیں کرنا چاہیے کہ میری مرضی ہے یا میری مجبوری ہے۔ مجبوری اگر ہے تو اس کی بھی سیٹنگ ہو سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں عورتیں، مرد آئیں پھر اٹھ جائیں، ان کی ذمہ داریاں پوری کریں اور پھر سو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور عشاء ولاغ بالی بتاخیر العشاء، اور نہیں پرواہ کرتے تھے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، الا ثلث اللیل، 1/3 حصہ رات تک، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا شطر اللیل، کی آدھا رات کا حصہ یعنی آدھی رات تک۔ قال معاذ، کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شعبہ نے ثم لقیت مرۃ،
پھر ملا میں ایک مرتبہ یعنی ابو نہال کو، فقالا تو انہوں نے کہا او ثلث اللیل، یا ایک تہائی حصہ رات سے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب یا غالب قطان ان بکر بن عبد اللہ المزنی ان انس بن مالک قال كنا اذا صلینا، تھے جب ہم نماز پڑھتے خلف رسول اللہ، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالظہاری ظہر کی، سجدنا علی ثیابنا، سجدہ کرتا ہم میں سے کوئی ایک، اتقا یعنی کپڑے پر سجدہ کرتا، اتقا الحری گرمی سے بچنے کے لیے، یہ زمین اتنی تپی ہوئی ہوتی ہے دوپہر میں کہ ماتھا رکھنا بڑا مشکل ہوتا، تو کپڑا ہلکا سا جیسے رومال ہوتا ہے کندھے پہ رکھا ہوا یا کوئی ایسی چیز ہے، یہ سر پہ رکھنے والا کپڑا بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا، اتنی شدت ہی گرمی میں دماغ کو بچانا ہوتا تھا نا، تو یہ کپڑا رکھ کے پھر سجدہ کرتا ہم میں سے ہر ایک کپڑے پر، اتقال حری گرمی سے بچنے کے لیے۔ بابو تاخیری الظہری الی العصر، باب ہے ظہر کی نماز کو دیر سے پڑھنا عصر کی نماز تک۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سبع و ثمانین، مدینہ میں آپ نے 7 اور 8 سال ظہر کی نماز پڑھی، نہیں بھائی سبع و ثمانیہ، 7 رکھتے اور 8 رکھتے ظہر کی پڑھی، ہاں ٹھیک ہے، یہ نا قصر نماز قصر ہے، اس طرح کے اگر 7 رکھتے کہیں گی نا تو مغرب کی عشاء کی نماز کٹھی آ جائے گی، 4 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے اور 3 مغرب کے، تو آگے ظہر کی 8 ہیں، یہ 4 ظہر کے ہیں اور 4 عصر کے ہیں۔ نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 7 رکھتے ہیں یعنی مغرب اور عشاء کی، و ثمانیہ ظہرا، اور 8 رکھتے ہیں یعنی ظہر کی والعصر عصر کی، والمغربہ والعشاء مغرب اور عشاء کی۔ فقال پس کہا ایوب نے لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، شاید کہ وہ رات بارش والی ہوئی، کالا کا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ جب اس طرح کا وقت ہو تو بارش سخت ہو رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال ہے کہ مسجد میں پہنچ گئے، بڑی زبردست بارش ہے، بہت سخت سردی ہے، تو مغرب عشاء اکٹھی کر کے پڑھا سکتے ہیں مسجد والے، تاخیر کر کے اور مقدم کر کے۔ باب وقت العصری، باب ہے عصر کی نماز کے وقت کے متعلق۔ حدثنا ابراہیم بن منذرین حدثنا انس بن ایاز عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت کہتی کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے العصر عصر کی، والشمس اور سورج لم تخرج من حجراتها، نہ نکلتا ہمارے حجروں سے، کیونکہ جب ہمارے گھروں کے دروازے قبلے کی طرف ہونا تو تب سورج ہمارے کمرے میں رہتا ہے، یعنی گویا کہ جب کمرے سے سورج ہٹے گا دھوپ چڑھ جائے گی اوپر، پھر تو سورج بہت نیچے چلا جائے گا نا، یعنی ابھی سورج کی دھوپ ہمارے حجروں میں ہوتی تو عصر کی نماز پڑھائی جاتی، یعنی ہر حدیث کا اشارہ اسی طرف ہے کہ عصر کی نماز آپ نے اتنی لیٹ کر کے نہیں پڑھائی جسے ہم کہتے ہیں کہ منافق کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بالکل عصر کی نماز کو آپ نے اول وقت پڑھا کہ 4 میل 6 میل چل کے اپنے اپنے حوالی میں آ جاتے ہیں، ابھی بھی سورج زندہ ہوتا ہے، تو اس کا جو مین ہمارے پاس سمجھو کہ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہر چیز کا سایہ برابر ہو جائے تو عصر کی نماز کا اول ٹائم ہوتا ہے۔ حدثنا قتیبہ قال کہا حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی، والشمس فی حجراتها، اور سورج ہمارے حجروں میں تھا، لم یظہر الفیء من حجراتها، کہ ابھی اتنا بلند نہیں ہوا تھا کہ ہمارے حجروں سے اس کا سایہ نکل جائے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عینہ عن زہری عن عروہ عن عائشہ قالت کہتی کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نماز پڑھتے صلاۃ العصر والشمس، نماز عصر کی، والشمس اور سورج طالعۃ فی حجراتی، جھانک رہا ہوتا ہمارے حجروں میں، فی ولم یظہر الفیء، اور نہ پھیلتا سایہ، بعد اس کے بعد۔ کالا کہا ابو عبداللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، کالا مالک کہا مالک نے، ویحییٰ ابن سعید وشعیب وابن ابی حفصہ والشمس قبل ان تظہر، یعنی سورج یہ کہ ابھی اوپر نہ چڑھا ہوتا، اس کا مطلب ہے سورج اس سے پہلے نماز پڑھتے، ان تظہر یہ کہ ابھی ہماری دیواروں پر نہ چڑھا ہوتا۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سیار بن سلامة قال دخلت انا
آیا میں و ابی میرا باپ ابو برزہ اسلمی پر قال لہو ابھی کہا اس کے لیے میرے باپ نے کیفا کانا رسول اللہ کس طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبۃ نماز پڑھتے فرضی فقال پس کہا کانا یصلی الحجیرہ تھے نماز پڑھتے ظہر کی اللہ تی تدونہا الاولا وہ جس کو تم دن کی پہلی نماز کہتے ہو، کیونکہ اس لیے دن کی پہلی نماز کہا کہ جب بھی ذکر ہوا نا، جیسے ہم نے نماز کا ذکر پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی تو سب سے پہلے ظہر کا نام آیا، تو گویا ہے ابھی سے دن کی پہلی نماز ہے کہ صبح کی نماز تو اندھیرے میں ہوتی ہے نا، تو ظہر کی نماز کو دن کی پہلی نماز کہا گیا کہ جب بھی مسئلہ شروع ہوتا ہے نا تو ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو دن کی پہلی نماز کہا گیا ہے۔ بس کہا تھے نماز پڑھتے ظہر کی وہ جس کو تم کہتے ہو الاولا دن کی پہلی نماز ہی نا تدھا الشمس جس وقت ڈھل جاتا سورج، صلی العصر نماز پڑھتے عصر کی، ثم یرجع پھر لوٹ کے آتا حدنا ہم میں سے کوئی ایک الا رہ لے اپنے گھروں کی طرف، فی اقصال مدینہ تھی جو مدینہ کے کنارے میں ہمارے گھر ہوتے، والشمس حیۃ اور سورج ابھی بھی زندہ ہوتا، ونسیت اور میں بھول گیا ما قال فی المغربی کیا فرمایا تھا آپ نے مغرب کے بارے میں، کیونکہ مغرب کے بارے کے اندر بڑی حدیثیں آتی ہیں، آپ نے کھلے میدان میں کھڑے ہو کے فرمایا جب تم دیکھو نا کہ مشرق کی جانب سے سیاہ چادر ہمارے اوپر چڑھتی آ رہی ہے اور سرخی مغرب کی جانب پھیلی ہوئی ہے، اس وقت سمجھ لو کہ مغرب کی نماز کا اول ٹائم ہے، اور کبھی آپ چھت میں ہو تو آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کا، واقعی مشرق کی جانب سے سیاہ چادر ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ رات کے چھا جانے کی علامت ہوتی ہے، اور مغرب کی طرف تقریباً 15 منٹ وہ سرخی غائب نہیں ہوتی، اور ہم 15 منٹ میں الحمدللہ فرض پڑھ سکتی مغرب کے 3، اس کے بعد سنتے پڑھ لیں، تو اس کے بعد اس کے بعد ستارے آسمان پر نمودار ہوتے ہیں، تو کھلی جگہ پہ چھت پہ جا کے ہم اس نماز کا اندازہ لگا سکتی ہیں، اندازہ بالکل صاف واضح ہے۔ اور عشاء کی نماز کے متعلق آپ نے فرمایا جب 3 دن کا چاند غروب ہو جائے تب عشاء کی نماز کا اول ٹائم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ایک ثلث رات کا حصہ گزر جائے، اور آدھی رات تک آپ نے عشاء کی نماز کو پسند کیا ہے۔ اگر گھروں میں روٹین دیر سے سونے کی ہے تو سب سے آخری ہمارا عمل عشاء کی نماز پڑھنا ہو، باوضو ہو کے سو جائے، لیکن یہاں یہ بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تہجد پڑھنے والے اتنی دیر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ہمیں 4 گھنٹے سونے کو ملے پھر ہمارا دماغ درست ہوتا، ہم سے اٹھا جاتا، ورنہ ہمیں نیند اتنا غلبہ کرتی ہے ہم اٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے کہ اپنا اندازہ لگا لیا جائے، اگر کوئی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا کم از کم صبح کی نماز تو ہوتی ہے نا، اور صبح کی اذان یقین نہ ہمارے گھروں کا نظام بالکل شریعت کے الٹ ہو چکا ہے، یہ غالباً موبائلوں نے بیڑا گرک کیا ہے کہ موبائل کو دیکھتے دیکھتے سوتے سوتے لوگ، میں تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتی ہوں موبائل کو بیٹا، عشاء کی نماز پڑھ کے بس سو جانا، لیکن یہ کہ 10:30 پونے 11 مجھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ ہی تکلیف رہتی دیر سے سونے کی، جس طرح میں شروع میں جاگتی تھی نا تہجد کی نماز میں، اس طرح نہیں جاگ سکتی، بہت ہی مشکل ہے کہ 1.5-2 گھنٹے جاگا جائے، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمد و رفت رہتی ہے، اور مجھے ہلکا سا بھی اگر کوئی شور و غل ہے مجھے جاگ آ جاتی، پھر دوبارہ نیند نہیں آتی، یہ پریشانی تکلیف دماغی مریضوں کو ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے بیٹا، جب سب اکٹھے ہوں تو پھر ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن صبح کی نماز کا ضرور خیال رکھا جائے، اگر اس طرح ہم سستی سے سوئی رہیں گی تو حدیث کو یاد رکھا جائے ہمارے بچوں کو کہ شیطان کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، بلکہ دونوں کانوں کا اذنین کا ذکر آتا ہے، تو جب شیطان نے پیشاب کر لیا پھر جاگ کہاں آئے گی، پھر تو ایسی بے ہوشی کی نیند آئے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ جن گھروں میں دیر سے سونے کی عادت ہے کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے، یقین جانو کہ ان کی نیند میں کوئی فرق نہیں آیا، اتنے گہری نیند سوئے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اذان کس نے دی، اللہ کرے یہ ہمارے گھروں کے ماحول بگڑ چکے ہیں جو کہ غیر شرعی طریقہ بن چکا ہے۔ اور بھول گیا میں کیا فرمایا تھا آپ نے مغرب کی نماز کے بارے میں، کانا یستحب ان یؤخر من العشاء، اور تھا پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ دیر سے پڑھا جائے عشاء کی نماز کو، التی تدعونہا العتمۃ، وہ جس کو تم عتمہ کی نماز کہتے ہو، آپ نے فرمایا تمہارے اوپر یہودی غالب نہ آ جائیں، وہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے، تم عشاء کی نماز کو عشاء کی نماز کہا کرو۔ عتمہ کا لغت کے حساب سے معنی بنتا اونٹنیوں کا دودھ دھونا، وہ لوگ اس ٹائم واپس آیا کرتے تھے اپنے ڈیروں میں اور اس عشاء کی نماز کے وقت اونٹوں کا دودھ دھوتے تھے۔ ہمارے باڑے والے لوگ تقریباً مغرب کے بعد یا عصر کے بعد دودھ جانوروں کا دھو لیتے ہیں نا، یہ ان یہودیوں کی علامت تھی، تو انہوں نے عشاء کی نماز کا نام ہی عتمہ رکھ دیا تھا، میں تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں، ہمیں عشاء کی نماز ہی کہنا چاہیے، لیکن ان کا اشارہ کرنے کے ساتھ یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اور دیر سے پڑھتے تھے عشاء کی نماز کو جس کو تم عتمہ کہتے ہو، وکانا یقرأ النوم قبلہا، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا جانتے
سونے کو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے بڑوں نے اتنی سختی کی تھی، کبھی چارپائیاں نہیں بچھانے دی تھی کہ بچیاں ہیں سو جائیں گی، بسترے بچ جائیں گے تو کہنا عشاء کی نماز پڑھ کے چارپائیاں بچھانا اور بستروں پہ آنا، اور تھے برا جانتے سونا عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے، لیکن یہاں حرام نہ سمجھیں، کیونکہ بعض لوگ بڑا سخت مسئلہ کرتے، کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، وہ تکلیف میں ہے، اگر مغرب کی نماز پڑھ کے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کو جگا دینا چاہیے، یہ کہہ کے سوئے کہ اگر مجھے نیند آ گئی مجھے جگا دینا، یہ اس کے لیے ہے جو عشاء کی نماز پڑھتا ہی نہیں تو جاگی تب آتی کہ صبح ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ چانس ہو گیا نا، تھکا ہوا سفر سے آیا ہے یا کوئی بیماری کی مجبوری ہے تو عشاء کی نماز اٹھ کے پڑھ لے تو اس کا حرام نہیں ہے، اس کو یہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے لیٹنا سونا حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے برا جانا، کراہت پہ آپ نے کہا ہے، لیکن ہمیں عشاء کی نماز قضا کبھی نہیں کرنی چاہیے، 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو ہمیں ثواب پورا نہیں ملتا نا، اور تھے برا جانتے سونا عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے، والحدیث بعدہا، اور دنیاوی باتیں کرنا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وکانا ینفتل من الصلاۃ الغداۃ، اور تھا یا تھے پھر کے آتے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، یا اس وقت واپس لوٹتے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، حتیٰ یعرف رجل، یہاں تک کہ پہچان لیتا آدمی جلیسہ ہوا اپنے پاس بیٹھنے والے کو، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور پڑھتے تھے صبح کے فرضوں میں 60 آیتوں سے لے کے 100 آیتوں تک۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال کہا کنا نصلی العصر، تھے ہم نماز پڑھتے عصر کی، ثم یخرج الانسان، پھر نکلتے انسان مسجد سے، بنو عمر بن عوف کے محلے میں، یہ نا بنو عمر بن عوف کا جو محلہ ہے نا، یہ یہاں قباء مسجد ہے، اور تقریباً یہ مسجد نبی سے کتنی ہی دور ہے، یہ پیدل چل کے نہیں آیا جا سکتا اس پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو آپ بنی عمر بن عوف کے محلہ میں ٹھہرے تھے، 14 دن یا 24 دن پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے، تو آپ نے یہاں مسجد قباء بنائی تھی، فیجدہم، پس پاتے ان کو یصلون العصر، نماز پڑھتے عصر کی۔ حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف قال کا سمیت، میں نے سنا ابو امامہ سے یقول، کہتے صلینا مع عمر بن عبد العزیز، نماز پڑھی ہم نے عمر بن عبد العزیز کے ساتھ ظہر کی، ثم خرجنا، پھر ہم نکل آئے مسجد سے، حتی دخلنا، یہاں تک ہم آ گئے انس بن مالک کے پاس، وجدنا، پس پایا ہم نے اس کو نماز پڑھتا ہے عصر کی، فقول، تو پس کہا یا امی میرے چچا، ما حاضر الصلاۃ، تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تصلی، جو نماز پڑھ رہے ہو، کالا کا عصر کی نماز، وحاضر صلاۃ رسول اللہ، یہ کسی مجبوری کے تحت تھی، عصر کی نماز اگر لیٹ ہو جائے میں چھوڑنی نہیں چاہیے، دوم ٹائم پہ ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے تب بھی، کہ کہیں چانس ہو تو پھر پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول اس ٹائم بھی تو پڑھ کے دکھائیے نا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 دن نماز با جماعت پڑھائی تھی، ایک دن اول ٹائم اور دوسرے دن دوسرا ٹائم، کہا عصر کی، وحاظہ صلاۃ رسول اللہ، اور اس ٹائم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اللہ تی کنہ نصلی، جو تھی ہم نماز پڑھتے میں آپ کے ساتھ۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال کنہ نصلی عصر، تھے ہم نماز پڑھتے عصر کی، ثم یذهب الذاہب، پھر جاتا کوئی ایک جانے والا، منا ہم میں سے، قباء مسجد کی طرف، فیاتیم، پس ہم چلے جاتے ان کے پاس، شمس مرتفعۃ، اور سورج ابھی بھی بلند ہوتا، 4-6 میل کا فاصلہ ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال حدثني انس بن مالک قال کان رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی، نماز پڑھتے، العصر، عصر کی، والشمس، اور سورج، مرتفعۃ، حیۃ، بلند ہوتا، زندہ ہوتا، کیونکہ جھکا نہ ہوتا بلکہ بلند ہوتا، فیذهب الذاہب، پس جاتا کوئی ایک جانے والا، الی الاوالی، اصل میں اوالی کا جو لفظ ہے نا، یہ مدینہ کے بالائی علاقے کو کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے بالائی علاقہ میں، یعنی بلندی والے علاقہ میں، فیاتیم والشمس، اور جاتا اپنی اوالی میں، والشمس مرتفعۃ، اور سورج بلند ہوتا، بعض الاوالی، اور بعض اوالیاں، من المدینہ تھی، مدینہ سے، علی اربعۃ امیال، 4 میلوں پر تھی، یعنی 4 میل پیدل چل کے گئے، اور 6 کا ذکر بھی آتا ہے، 4 میل پر تھی، او نحوہ ہی، یا اس کی مثل، 4 یعنی 4 میلوں کی مثل تھا، یا اس کی مثل، اتنا علاقہ ہمارا دور ہوا کرتا تھا، ہم نماز پڑھ کے واپس جاتے تو سورج ابھی بھی بلند ہوتا۔ بابو آسمہ من فاتتہ العصر، باب ہے کیا گناہ ہے جس شخص کی نماز فوت ہو جائے عصر کی، یا رہ جائے اس کی نماز عصر کی، اور جس کی نماز عصر کی رہ جائے جان بوجھ کے، اس کا تو بہت نقصان ہوا نا دین میں۔
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ منافق پر عصر کی نماز بھاری ہے، سستی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ بالکل سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، سمجھو کہ سورج جھک چکا ہوتا ہے، کمزور ہو گیا ہوتا ہے، تو اٹھ کے آپ نے فرمایا کہ 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ حالانکہ عصر کی نماز کے 4 رکھتے ہیں اور 8 سجدے ہیں، سجدے پہ سجدہ، درمیان میں وہ استراحت نہیں کرتا، اللہم اغفر لی ورحمنی یہ دعا نہیں پڑھتا۔ اس نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اللہ جی وہ شخص تفوتہ صلاۃ العصر جس کی صلاۃ العصر جس کی عصر کی نماز رہ گئی یعنی فوت ہو گئی، فکانما وطر له ومالہ بس گویا کہ لٹ گیا اس کا گھر بار، یا لٹ گیا اس کا گھر بھی، اس کا سارا مال بھی۔ کالا کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، یاترکم مترتو، یاترکم مترتو یہ نا یعنی اسے کہتے ہیں کہ جب بارش کا دن ہوتا ہے، یعنی جب بارش ہوتی تو کچھ بھی اس کا باقی نہیں بچا، سب کچھ بھیگ گیا، ضائع ہو گیا۔ الرجل اذا قتل تلہ قتیلا، آدمی جب لڑائی کرے اسے کو لڑائی کرنا، او اخذ تو مالو یا اس کا مال پکڑ لیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ ایسے آدمی جب اس سے کوئی لڑائی کرے وہ لڑائی کرتا ہے نا تو اس کا سارا مال ہی چھین کے لے جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈاکو کا آنا، اور گھر والوں کو قتل کر جاتا ہے تو اس بندے کا کیا باقی بچا، نہ گھر بچا نہ اس کے بال بچے بچے۔ اس کا دین میں اتنا نقصان ہوتا ہے جس طرح اس بندے کا دنیا میں نقصان ہو گیا کہ گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی گئے، مال بھی گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، بس بیچارہ اکیلا ہی رہ گیا روتا ہوا، اس طرح اس کا دین کا نقصان ہوتا ہے۔ بابو اس میں من ترک العصر، باب ہے کیا گناہ ہے اس شخص کو جس نے چھوڑ دیا، وہ تو دیر سے پڑھنے والا ہے، اس نے چھوڑ دیا عصر کی نماز کو۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال اخبرنا یحیی ابن ابی کثیر عن ابی قلابہ عن ابی ملیح قال کنا مع بریدہ، تھے ہم بریدہ کے ساتھ فی غزوۃ یوم ایک دن میں یا ایک غزوے میں، وہ دن تھا ذی غیمن یعنی وہ دن بارش کا تھا، اس غزوے میں بہت بارش ہو رہی تھی۔ فقال فرمایا بکروا صلاۃ جلدی پڑھ لو نماز کو، اور عصر کی یعنی عصر کی نماز کو مقدم کر کے اگر بارش ہو رہی پڑھا جا سکتا ہے، زور کی تھوڑی سی مؤخر کر لی جائے اور عصر کی نماز مقدم پڑھی جا سکتی ہے، سفر میں جانا ہو یا کس طرح، کیونکہ سفر میں جانے میں بھی حدیث آتی ہے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں اگر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا نا تو آپ ظہر عصر کٹھی پڑھ کے چلتے، اگر نہ ٹائم ہوا ہوتا تو ظہر پہ جا کے وہاں عصر کے ساتھ پڑھ لیتے، اس طرح اگر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا تو مغرب عشاء کی نماز کٹھی کر کے پڑھتے، اگر نہ ہو چکا ہوتا تو عصر کی مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کی نماز جا کے عشاء کے ساتھ پڑھ لیا جاتا۔ فرمایا آپ نے جلدی پڑھ لو عصر کی نماز کو، فن نبی پس بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا من ترک صلاۃ العصر جس نے چھوڑ دیا عصر کی نماز کو، فقد حبط اعمالہ پس تحقیق اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ بابو فضلی، ہمیں جانا ہے کہیں پر اس لیے اچھا بہت تھوڑا پڑا ہے، چلو ٹھیک ہے، سبحان ربی کا آگے صفحہ پورا کر لیتے ہیں، چلے آگے حدیث تک۔ ٹھیک ہے۔ باب فضل صلاتی، باب ہے نماز کی فضیلت کے متعلق، العصری جو عصر کی نماز ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر بن عبد اللہ قال كنا عند النبی، تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فنظر الی القمر لیلۃ پس دیکھا آپ نے چاند کی طرف رات کو، فقالا تو یہ جو ہے نا 13 14 15 چاند کے دن یہ بڑے پیارے دن ہوتے ہیں کیونکہ یہ یوم 20 کے روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس ٹائم چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوتا ہے، پھر چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ اگر تیری مخلوق میں سے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو خالق ہے، تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا۔ بس دیکھتے آپ یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرف، فرمایا آپ نے انکم سترون ربکم، بے شک تم ان قریب دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو، کما ترون ھذا القمر جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ تم نہیں رش کیے جاتے اس چاند کو دیکھنے میں، فإن استطعتم کیونکہ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول کیسے دیکھیں گے اللہ کو، اتنی مخلوق ہوگی، تو آپ نے چاند کی مثال دی تھی کہ ہم زمین پہ جتنے مرضی رش کیے ہوئے ہوں ہمیں چاند کو دیکھیں گے پرابلم کوئی نہیں، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا جنت فردوس کے اوپر ہے، ہم ایسے کر کے منہ اٹھا کے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، جنتیوں کو ہوگا نا؟ جنتیوں کو، ہاں، لیکن جو جنت فردوس والے ہیں ان کو تو کئی بار دن میں دیدار ہوگا، بعض نے کہا کہ 5 بار نماز پڑھتے 5 بار ہوگا، 7 نمازیں پڑھتے تہجد کی نماز 7 بار ہوگا، لیکن جنتیوں کو جتنا سرور اور جتنی خوشی اللہ کا دیدار کر کے ہوگی، جنت کی ساری نعمتیں پاکی اتنی خوشی نہیں ہوگی، بس پھر اللہ ہی جانتا اس منظر کو کہ کیا منظر ہوگا یا کیا حالات ہوں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ پس اگر تم طاقت رکھو، اللہ تغلبوا علی الصلاۃ
یہ کہ نہ غالب آئے تم پر نماز قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح کی نماز، عصر کی نماز کو ٹائم پر پڑھنے والوں کو جیسے آتا ہے کہ 2 نمازیں پڑھنے والے جنتی، تو ثابت ہوا یہ نہیں کہ باقی 3 چھوڑ دی ہیں، کیونکہ صبح کی نماز سونے پر ضائع ہو سکتی ہے، عصر کی نماز کام کاج کی مصروفیت میں ضائع ہو سکتی ہے، لیکن جو انسان ان دونوں نمازوں کو ٹائم پر پڑھتا ہے تو بالکل پہلی فرصت میں باقی بھی 3 نمازیں ٹائم پر پڑھے گا۔ بس اگر تم طاقت رکھتے ہو یہ کہ نہ غالب آئیں تم پر صبح کی نماز یا وہ نماز کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے و قبل غروب یا غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز، فعلوا تو ایسا کرو، ثم قرأ پھر پڑھا اس آیت مبارکہ کو، فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، و قبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، کالا کہا اسماعیل نے جو اس حدیث کے راوی ہیں، ففعلوا تو ایسا کرو، الا تفوتنکم، یہ کہ تمہاری نمازیں فوت نہ ہو جائیں، یا ان نمازوں کا تم خاص خیال رکھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ حدیث یہاں پہ پوری ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا مالک عن ابن زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، یتعاقبون فیکم، ایک تو یہ کہ 2 نمازوں کو جو سستی میں منافقوں کی رہ جاتی ہیں، جو مومن دھیان کرتا ہے نا، ان کا خاص خیال رکھتا ہے نا، اللہ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری وجہ اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے کہ ان دونوں نمازوں کو زیادہ کیوں تاکیدن کہا ٹائم پر پڑھو، کیونکہ اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، جو آج عصر کی نماز کے فرشتے آئے ہوتے ہیں نا، تو صبح کی نماز تک رہتے، 2 فرشتے صبح والے دن والے آ جاتے ہیں، پھر ہمارے یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گواہیاں لیتے ہیں کہ میں گئے تھے، میرا بندہ کیا کر رہا تھا، آئے تھے کیا کر رہا تھا، کہتے ہیں اللہ ہم گئے تھے نا عصر کے وقت تو بھی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے تو صبح کی پڑھ رہا تھا، تو یہ گواہیوں پر فیصلے ہمارے ہونے ہیں، اس لیے دونوں نمازوں کو زیادہ ٹائم پر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ الکا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، بدلتے ہیں تم میں فرشتے رات والے اور فرشتے دن والے، ویجتمعون فی صلاۃ الفجر، اور جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، و صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز میں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر چڑھ جاتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری تھی، فیسألہم ربہم، بس سوال کرتا ہے ان سے رب ان کا، اللہ نے ساتھ بتا دیا کہ میں جانتا ہوں لیکن صرف میں گواہیاں لکھواتا ہوں، وہو اعلم بہم، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو یعنی صبح کے وقت کیسے چھوڑا، فیقولون، پس کہتے ہیں ترکناہم، چھوڑا ہم نے ان کو، وہم یصلون، اور وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم، اور گئے ہم ان کے پاس، وہم یصلون، اور وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔